ایک بندے نے میرے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں کوفے میں اس نے ایک کتاب لکھی تناقص القرآن، یعنی قرآن کے نقائص، قرآن میں نقص نکالے اس نے. اور نقص کہیں پہ یعنی یہی جو اختلاف نظر آتا ہے، ان سارے اختلاف، کہیں کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی نہیں، کہیں کہہ رہا ہے للہ المثل الاعلی، میری اعلیٰ مثالیں موجود ہیں، کہیں کہہ رہا ہے غائب کوئی نہیں جانتا، کہیں کہہ رہا ہے کچھ ہستیاں ہیں جنہیں میں نے غائب دے رکھا ہے، کہیں کہتا ہے شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کہیں کہتا ہے کچھ ایسے ہیں جنہیں میں نے اجازت دے رکھی ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اسی طرح کی ساری آیتیں اکٹھی کر کے اس نے کتاب لکھ دی کہ قرآن میں اختلاف ہے. کتاب اس نے کوفے لکھی، خبر اللہ کے نمائندے کو سامرا میں ہو گئی. توجہ ہے. اور پھر اللہ کے نمائندوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اس کا ایک شاگرد جس نے کتاب لکھی تھی کسی طرح سامرے پہنچ گئے، امام کی خدمت میں آ گیا. امام نے اسے کہا میں نے سنا ہے تیرا استاد کتاب لکھ رہا ہے قرآن کے نقائص پر. اس نے کہا جی حضور لکھ رہا ہے. امام نے کہا اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا حضور وہ استاد ہے، ہم شاگرد ہیں. شاگرد کا کیا کام کہ وہ استاد کو روکے؟ امام نے کہا اچھا اگر روک نہیں سکتا نا تو پھر میرا ایک کام کر، کوفے چلا جا، ایک سوال بتاتا ہوں، وہ سوال جا کے اپنے استاد سے پوچھنا، لیکن اسے بتانا نہ سوال کس کا ہے. توجہ ہے. سوال لے جا لیکن یہ بتانا نہ سوال کس کا ہے. اس نے کہا حضور فرمائیے. امام نے اسے سوال بتایا. میں ابھی سوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ بندہ سوال لے کر کوفے آ گیا. اب امام نے جس طرح بتایا تھا اس نے پوچھنا شروع کیا. اس نے استاد سے کہا استاد محترم یہ فرمائیے اگر کوئی بندہ آپ کو خط لکھے اور وہ خط آپ کے پاس پہنچے اور آپ وہ خط پڑھیں اور آپ سمجھیں کہ اس بندے نے مجھے فلاں کام فلاں طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے، آپ فوراً اس طریقے سے وہ کام کرنا شروع کر دیں. تھوڑی دیر کے بعد جس نے خط لکھا تھا وہ خود آ جائے، آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھے اور آپ کو دیکھ کے وہ پوچھے کیا کر رہے ہو. توجہ. آپ کو دیکھ کے پوچھے کیا کر رہے ہو اور آپ اسے کہیں ابھی جو تم نے خط میں لکھا تھا میں وہی کام کر رہا ہوں. اور وہ بندہ کہے اللہ کے بندے میں نے لکھا اور تھا تو نے سمجھا اور ہے. توجہ توجہ ظالمات، میں نے لکھا اور تھا تو نے سمجھا اور ہے. پھر تم کیا کرو گے؟ اپنے سمجھنے کو صحیح کہو گے یا لکھنے والے کو صحیح کہو گے؟ فلسفے کا استاد تھا، کہنے لگا میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھے اس کی ماننی پڑے گی جس نے لکھا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتا تھا. توجہ دار محترم، میں نے تو لفظوں سے سمجھا، میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے میں اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ کے اس کی مانوں گا جس نے خط لکھا تھا. فوراً شاگرد کو جو امام نے بتایا تھا، شاگرد نے کہا استاد گرامی یہ بتاؤ پھر اگر کل تمہارا اللہ سے آمنا سامنا ہوا اور اللہ نے کہا میں نے لکھا کچھ اور تھا تو نے سمجھا کچھ اور ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو جاتا تھا. میں نے کہا کچھ اور تھا، تجھے سمجھ کچھ اور آئی ہے، پھر اللہ کو جواب کیا دے گا؟ یہ کتاب ہی تو نے لکھ ڈالی ہے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. بات سمجھ میں آئی. کتاب اٹھائی آگ میں ڈالی. توجہ. کتاب اٹھا کے آگ میں ڈالی. کتاب آگ میں اٹھا کے شاگرد سے کہنے لگا سوال کس کا تھا؟ توجہ توجہ توجہ. سوال کس کا تھا؟ شاگرد نے کہا حضور میرا سوال تھا. کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تیرا سوال ہو ہی نہیں سکتا، بتا تو صحیح یہ سوال کس کا ہے. فوراً سینے پہ ہاتھ کے کہنے لگا ابن رسول کا سوال ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم اس کے لفظ سننے پر بھی سلام ہے. ابن رسول کا سوال ہے. امام حسن عسکری نے سامرا سے یہ سوال مجھے دے کے بھیجا ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا یہ استاد کہنے لگا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اللہ اکبر. اس نے اس خاندان میں اگر رسالت کو رکھا ہے تو یقیناً یہ خاندان اس قابل ہے کہ رسالت یہیں پہ ہونی چاہیے.